السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر ایک سیشن لے کے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، لائرز موومنٹ فار دا سالیڈیرٹی آف پاکستان کے چیئرپرسن، ڈائریکٹر جنرل پاکستان کے رہ چکے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی کے، the one and only سردار جاوید اقبال ایڈوکیٹ صاحب۔ سر، آپ نے بکلیٹ لکھی، میں نے پڑھی، کووڈ-19 واٹ اٹ انفرز۔ مجھے بہت مزہ آیا پڑھ کے، اس کے اندر اتنی انفارمیٹیو چیز تھی اور ایک الگ ہی سائڈ پہ ایک ریسرچ تھی۔ تو کچھ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو آپ کے ویوز کے بارے میں پتہ لگے، آپ کے مائنڈ میں وہ کیا ریویو رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سوال تھا پہلا، وہ یہ تھا کہ کووڈ-19 تو ایک خیر وبا ہے، آپ اس کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں، کیسے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنے جس فورم پر ہم یہ کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، وہ ہمارا دی لائرز موومنٹ فار دی سالیڈیرٹی آف پاکستان ہے، جہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم نیشنل پوائنٹ آف ویو سے، لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہم سیمینار کرتے ہیں۔ اس دفعہ جس وقت کے بھی واقعی ضرورت پڑی کہ اتنے وبا یہ آ گئی، تو ضرورت محسوس ہوئی فار دی اویئرنیس آف دی پبلک کہ ہم انہیں بتائیں کہ بھی اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ وی ٹرائی ٹو ارینج دی سیمینار، لیکن اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے سیمینار کی ہمیں اجازت نہ ملی، اس لیے اس پلیٹ فارم کی بجائے اب ہم نے یہ بکلیٹ لکھی تاکہ پبلک اویئرنیس میں اس کا اضافہ ہو سکے کہ ہاؤ ٹو سیو یور سیلف فرام اٹس بیڈ ایفیکٹس۔ صحیح۔ آپ نے ٹائٹل کے نیچے آپ نے لکھا معنی خیز مماثلت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اصل میں یہ بات ہوئی کہ جس وقت اس ٹاپک کو ہم اسٹڈی کیا تو یہ بات دیکھی کہ میری ریسرچ 19 کے اوپر تھی کہ 19 جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 الفابیٹس ہیں، ان کے اوپر قرآن مجید کا بیلنس ہے۔ اس کے اوپر آلریڈی چونکہ ریسرچ تھی تو 19 نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ بھئی یہ 19 اس 19 کے ساتھ، تو تب میں نے محسوس کیا یہ تو اللہ کی نشانی ہے، اکیلی وبا نہ سمجھیں۔ اب پانی ہے، ہوا ہے، جس وقت یہ آندھی یا سیلاب کی شکل میں آتے ہیں تو وبا تو نہیں ہوتے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس نے سورج کی اوزون لیئر کو ریپیئر کیا ہے، یہ ساری پولوشن کو دور کر کے۔ سو یہ ایک اللہ کی نشانی اپنا کام کرنے آئی ہے۔ اب ہمیں اپنی سیکیورٹی، اپنی سیفٹی خود کرنی چاہیے۔ صحیح۔ وہ 19 کی جو مماثلت ہے نا 19 کے ساتھ، اصل میں اس نے اٹریکٹ کیا کہ بھی نہیں، یہ ایک پاورفل قسم کی چیز ہے، کیونکہ اس کا تقابلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ صحیح۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا، تو اس کی شان نزول آپ کس طرح بیان کریں گے؟ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا کہ یہ تو ایک ہماری بنیاد ہے کہ بھی یہ کائنات بنی کیسے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانا تھا تو قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ کے اوپر کہ لکھ، اور یہ پہلی آیت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم کیا قلم اعلیٰ کو کہ لکھ، اور اس قلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے 19 الفابیٹس ہیں۔ یہ ڈے 1 سے اللہ نے اس کو سلیکٹ کر لیا تھا فار دی بیلنس آف ہز کائنات۔ قرآن مجید کا بیلنس تو میں نے کئی ایک مقامات پر یہ دیکھا ہے کہ قرآن مجید کا بیلنس واقعی ان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ارد گرد ہے، لیکن جہاں تک اب کائنات ساری کا ہے، اللہ کی کائنات کا غالباً بیلنس بھی 19 کے بیس کے اوپر ہی ہوگا، چونکہ لوح محفوظ کے اوپر اللہ نے جو آیت لکھوائی 19 الفابیٹس کی، وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ صحیح۔ تو بسم اللہ کی اصل سگنیفیکنس کیا ہے؟
سگنیفیکنس دیکھیں اللہ نے یہ سلیکٹ کیوں کیا. اس کی سگنیفیکنس سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ نے 19 ورڈ الفابیٹس سلیکٹ کیے. اب یہ میرے اسی بکلیٹ کے پیش لفظ میں یہ بات 5 سگنیفیکنس میں نے اس ڈیجٹ کی دی ہیں. ڈیجٹ فرام 1 to 9، اگر آپ 1 اور 9 کو لے لیں تو یہ 19 بنتا ہے. لیکن 2 سے لے کر 8 تک کے جو تمام درمیانی کائنات ہے نا، وہ 1 اور 9 کے درمیان ہے. اس لیے اور یہ خود دیکھیں آپ کہ 19 جو ہے یہ اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، اتنی پاورفل چیز ہے. دس واز سلیکٹڈ بائی دی گاڈ آلمائٹی، اور اسی کے اوپر دوبارہ ساری کائنات کا بیلنس ہے، تو کتنی طاقتور چیز ہوگی. بالکل. اس لیے بسم اللہ کی جو سگنیفیکنس ہے کہ اس میں یہ ساری کائنات 1 اور 9 کے درمیان آتی ہے. پھر اس کے علاوہ میں آپ کو اس میں جو لکھی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں کو اب آپ دیکھیں 114 ڈیوائڈیڈ بائی 19 از اکول ٹو 6. تو یہ اس کی سگنیفیکنس ہے کہ یہ قرآن مجید کا توازن ہے. اور اس کے علاوہ اس میں 4 ورڈ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اسم، اللہ، رحمان اور رحیم. یہ قرآن مجید میں جتنی جگہ آئے ہیں یہ سارے 19 پر تقسیم ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی 19 پر تقسیم ہو رہے ہیں. صحیح. یہ کوئی بڑی طاقت ہے جو کن فیکون میں یہ بیلنس قائم کر سکتی ہے. اس لیے اس کی سگنیفیکنس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا. اٹ از چوزن بائی دی گاڈ آلمائٹی فار دیٹ ریزن. صحیح. سر تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے WHO کے SOP اور وضو ان کو آپ نے ریلیٹ کیا، تو ان کی مماثلت آپ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو WHO ہے اس نے تو فیس کے متعلق چند چیزیں بتائی ہیں، آپ اس کو کور کریں. وہ اب موجودہ اسٹڈی کے مطابق WHO نے بہت اچھی وہ چیزیں بتائی ہیں، وہ ہمیں آبزرو کرنی چاہیے. لیکن اب میں ذرا اس کو اگر کمپیئر کروں وضو کے ساتھ، تو اب آپ دیکھیں کہ رسول پاک نے 1450 سال پہلے جو وضو ہمیں تحفے میں دیا تھا، وہ کیا خوبصورت چیز تھی. کہ آپ کو وضو کا پہلے تو ایک پری ریکوزٹ ہے کہ وضو کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ اب آپ سب سے پہلے اپنی طہارت دیکھیں کہ آپ کی طہارت ہے. طہارت میں کون کون سی چیز شامل ہے؟ سارے جسم کی صفائی شامل ہے، لیکن خصوصی طور پر ایک پریپریشن جیسے آپ ایکسرسائز سے پہلے کرتے ہیں، وارم اپ. تو وہ جو وارم اپ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا طہارت، یہ اصل میں ایک وارم اپ ہے جو کہ آپ وضو سے پہلے کرتے ہیں. آپ اپنے جینیٹل آرگنس، اینل آرگنس وغیرہ سارے صاف کریں. جس وقت آپ کو سمجھ لگ جائے کہ بھی آپ ادھر سے طہارت کی طرف سے تیار ہیں، دین یو آر الاؤڈ کہ اب آپ وضو شروع کریں. پھر وہ وضو جس وقت آپ شروع کریں گے، آپ ہاتھ دھوئیں گے. قرآن مجید میں یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں جو رسول پاک نے ہمارے تک پہنچائے. پھر آپ منہ دھوئیں، پھر آپ فیس دھوئیں، اور کانوں کے اوپر سے آپ سارا پھیر کر مسح کریں. تو یعنی کسی مقام کے اوپر یہ وائرس 19 تو کیا کوئی وائرس بھی، کوئی جراثیم بھی نہیں اسٹے کر سکتا. اور یہ وضو ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ ویسے بھی یہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی آبادی میں اس وائرس نے کم ایفیکٹ کیا ہے. بالکل. فار دی ریزن آف دس وضو، اگرچہ ہم 100% سارے وہ ارکان اس کے پورے نہیں کرتے ہیں اپنے وضو میں، لیکن وضو تو کرتے ہیں نا. بالکل. اس لیے ان جگہوں کے اوپر وائرس کم ہے تو تھرو آؤٹ. جی. لیکن بہرحال جو وضو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے بچے رہتے ہیں. صحیح. کووڈ-19 سے کیا اصلاحات ہوئیں اور آئندہ کن اصلاحات کی توقع رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اللہ کی جو وزڈم ہے نا، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا.
ہم جہاں انسانی عقل کی حد تک سوچ سکتے ہیں نا، ہم نے سب سے پہلے تو اس کو وبائی کہنا شروع کر دیا. میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ یہ میری سوچ ذاتی ابھی تک اس کے اوپر ہے. شاید مجھے اس بات کی ضرور خوشی ہے کہ میں اس معاملے میں شاید اکیلا ہی اس دنیا میں آدمی ہوں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کی مماثلت ہے 19 کے ساتھ. بالکل. تو اس بات کو سمجھنے کی بات ہے کہ اب ہم اس کو اللہ کی نشانی کہیں، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے بچنے کے لیے وضو کریں، ماسک کا استعمال کریں، اور اپنی احتیاط، اور اگر کوئی ویکسین جب ایجاد ہو جاتی ہے تو آل رائٹ وہ بھی استعمال کریں. بالکل. لیکن ناٹ ٹو فرگیٹ کہ اس کے کون کون سے اصلاحات اس نے کی. اوزون لیئر بھی ان میں سے ایک ہے. او شاباش، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اوزون لیئر سب سے پہلے جو میرا خیال اس طرف گیا وہ اسی اوزون لیئر سے گیا کہ اس کو اللہ کی نشانی کہو. یہ جو وبا وہ یہ اپنا کام کرنے آئی ہے، لیکن اگر یہ وبا کچھ ایفیکٹ کر رہی ہے نیچے تو اس کا WHO نے کہا ہے کہ آپ انتظام کریں. لیکن یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو اللہ کی نشانی مانتے ہوئے اپنی ڈیفنس سسٹم کو ٹھیک کریں. اس کے ساتھ ضرور ایک ڈیفنس سسٹم میں ایک تو آپ کو میں نے یہ گنائی کہ بھئی یہ اوزون لیئر، لیکن اب میں آپ کو کہوں، آپ اپنی سوشیولوجی میں دیکھیں، آپ کی سوشل لائف میں کتنی زبردست تبدیلیاں لے کے آیا ہے کووڈ-19. کہ آج شادی گھر بند نہیں ہوئے. بالکل. کتنی پولوشن ہوتی تھی اور کتنی ناجائز رسمیں تھی اس کے اوپر. بالکل ایسے ہی. کیا جس وقت ہماری جنازے یا رسومات بنتی ہیں، غریب آدمی کے لیے تو مرنا مشکل ہو گیا تھا. بالکل. اچھا جی یہ اب آپ جمعراتیں کریں، اب فلاں چیز ایسے رسم کریں، وہ رسومات ہی لے کر غریب آدمی تو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو ایجوکیشن کے اوپر دیکھیں، ایجوکیشن کے اوپر کیا ہمیں سگنل نہیں ہے؟ ہمیں سگنل دیا گیا ہے فرام دی نیچر کہ بھائی اسکول بند کرو. اس تھاٹ کے اوپر غور کرو کہ یہ تعلیم تمہاری اس میں مساوات ہو. یہ مساوات نہیں دے رہی ہے کہ بھئی اچھا جی یہ ایچسن کالج ہے، یہ کارپوریشن کا پرائمری اسکول ہے. بھائی ایک ان کو نصاب دو، ایک طرف لے کے چلو، اور ایکوالٹی اور مساوات میں بلیو کرو. کیا اس کے بعد یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے تو اپنی جگہ کے اوپر ضرور بہت اچھی ایفرٹس کی، اور حتیٰ کہ ہماری ورلڈ اراؤنڈ میں ہمارا نمبر اس حساب میں بہت گریسفل ہے. جی. لیکن یہ بات کہ بھئی اس نے کام کیا کیا کیے؟ اس نے یہ کام کیے کہ بھئی یہ ہماری جسے صلہ رحمی کہتے ہیں، آپس میں ہیلپنگ ایچ ادرس. تو ہماری قوم نے کتنا اچھا رسپانس دیا. اس رسپانس کو کوئی اگنور کر سکتا ہے؟ تو یہ ہمیں اپنی یہ چیزیں، کلینلینس، ٹائڈینس، ہیلپنگ ادرس، یہ تمام چیزیں اس کی نعمت ہیں. بالکل. اور مجھ سے ایک بات پوچھیں تو موجودہ جو اس نے دیا ہے نا کووڈ-19 نے، ماسک کا حوالہ، کووڈ-19 کو کنگریچولیٹ کرنا چاہیے کہ بھی اب یہ مرد اور عورت سارے ہی پہنیں گے اور حجاب آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. بالکل بالکل صحیح ہو گیا. اچھا تو ایک جو چیز ابھی میں نے پچھلے دنوں عارف الوی صاحب نے ایک میڈیا پہ آ کے کووڈ-19 سے ریلیٹ بات کی تھی، شور کرنی چاہیے اور یہ چیز آپ کی ان کے تک، تاکہ ان کو پتہ لگے. یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا کہ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ میری کتاب واقعی ان کی نگاہ سے نہیں گزری. اب میں ان کو بھی، پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس کی کاپیاں بھیجوں گا، کہ کیونکہ میں نے ان کی سپیچز میں یہ باتیں دیکھی ہے، اٹ واز لیکنگ، کہ ان کو اس بات کا وضو کا ریفرنس دینا چاہیے تھا، اور اس کو رحمت، اس کو کووڈ-19 کو اللہ کی نشانی ڈکلیئر کرنا چاہیے. بالکل. تو لیکن پاکستان سکسیسفلی اللہ کی رحمت سے اس سے بھی بچا. بالکل. جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی ایفرٹ سے بھی بچا. لیکن اگنور تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ مسلمان ملک ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، اس لیے وضو اعتکاف اس کا سبب بنا کہ وہ جو یہ کوارنٹین کہتے ہیں 14 days، بھائی وہ ہمارا اعتکاف مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. جی بالکل. وہ ہمارا، ہم آرام سے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کتنی قریب ہیں اسلامک انجنکشنز کے. بالکل.
کہ اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. میرا خیال ہے کہ میں تمام جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو بھی اپنی اس بک کی نقل بھیجوں گا, اور یہ گورنمنٹ کے یہ جو صدر صاحب ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, اور دیگر منسٹرز کو ان کی میں اپنی کاپیاں بھیجوں گا, تاکہ وہ دے آر دی ریلیونٹ پرسنس, بالکل کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ اصلاحات کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. صحیح. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ کوشچن کہ آپ نے یہ بکلیٹ آپ کو لکھنے کا کیسے خیال آیا؟ خیال تو دیکھیے جس وقت جو ہے ضرور بحیثیت ایک پریزیڈنٹ لائرز موومنٹ فار دی سالیڈیرٹی آف پاکستان, یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں اس کے اوپر سیمینار کرتا فار دی نیشنل کاز. تو وہ ایز ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھی ٹو ایوائڈ اسپریڈ آف کووڈ-19 ہمیں یہ سیمینار کرنا چاہیے, وچ واز ناٹ. But while preparing it, when this 19 word was compared with COVID-19, with Bismillahir Rahmanir Rahim, so then it became, you can say, very emotional, that it should be touched immediately. اس لیے پھر اس ٹاپک پر لکھا. صحیح. تھینک یو ویری مچ, آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ اپنے بزی شیڈیول سے. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. یہ اس میں آپ کا اس لیے بھی شکریہ کہ آپ نے اس تبلیغ میں حصہ لیا. بالکل جی, اب انشاءاللہ